الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله نبی مکرم شفیع معظم رحمت جہاں مفتی مدنی سرکار آمینہ کے لال مدینے کے تاجدار کریم رؤوف الرحیم آقا علیہ السلام کی حضور ناز میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز محتشم جملہ عالم اسلام کے عظیم رہنما حضرت علامہ شرافت قاری شرافت عزیزی صاحب مولانا شہباز ربانی صاحب جن کی انتھک محنت اور کوشش اور کاوش سے آج ہم سب میرداد موافی کی تاریخ میں پہلی بار اتحاد امت کے نام پر اس مسجد میں جمع ہے دعا فرمائیں رب لم یزل ہمارا یہ مسجد میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے صرف ہم قول کی حد تک نہ رہیں بلکہ ہم عمل کر کے دکھائیں کانفرنسز ہوتی ہیں بڑی بڑی عظیم الشان ہوتی ہیں پہلے میں بتا دوں میں ایک تحریکی بندہ ہوں کیونکہ میرا شروع سے ہی تحریک سے تعلق ہے جمعیت علماء پاکستان نورانی ضلع صاحبال کی صدارت میرے سپرد ہے میرداد موافی میں یہ پہلا موقع ہے اتحاد امت کے حوالے سے گفتگو کرنا لیکن میرداد کے باہر صاحبال لاہور آگے پیچھے پروگرام ہوتے ہیں مجھے دعوت ملتی ہے میں اکثر جاتا رہتا ہوں پچھلے دنوں قبلہ ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری انہوں نے بلایا تھا اب پچھلے پیر ختم نبوت کانفرنس کے حوالے سے جمعیت علماء پاکستان نے پروگرام کروایا تھا قاری طاہر احمد بلوچ صاحب تھے اور دیگر سارے مسالک کے لوگ تھے تو دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی ہمارے اس اتحاد کو سلامت رکھے ہمارا اس اتحاد صرف قول کی حد تک نہ رہے کیونکہ میں نے آج صرف آپ کو مسئلے نہیں سمجھانے صرف آپ کو چند واقعات تاریخ سے بتانی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم کیسے ہوئے اپنوں نے کیسے کیے اور بغانوں نے کیسے کیے حضور والا بات یہ ہے کہ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تاریخ کو کھنگالیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا جب بھی مسلمانوں پر حملہ ہوا وہ سقوط بغداد ہو وہ سقوط ڈھاکہ ہو جیسا بھی حملہ ہوا ہو اس میں جو ہاتھ ہوتا ہے وہ شیعت کا ہاتھ ہوتا ہے خلیفہ معتصم باللہ تھا اس کا وزیر شیعہ تھا اور اس ہلاکو خان کے پاس جا کر اس نے اپنا سب کچھ اگل دیا اور کہا کہ میں خلیفہ معتصم باللہ کو قابو کرتا ہوں تو بغداد پر حملہ کر دے اور اس نے بغداد پر حملہ کروا دیا اور بعد میں ہلاکو خان نے کیا کیا تاریخ کو کس طرح مسخ کیا اور آپ لوگ بھی بڑے دھڑلے سے وہ بات کرتے ہیں عوام جو ہے وہ بڑے دھڑلے سے بات کرتی ہے کہ جب سقوط بغداد ہوا تھا تو مولوی مناظروں میں لگے ہوئے تھے ارے ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ملتا کہ سقوط بغداد ہو اور مولوی مناظروں میں لگے ہوئے ہوں آج جب کشمیر پر حملہ ہوا سارے مولوی باہر نکلے سارے علماء باہر نکلے ہر مسلک کا وہ عالم باہر نکلا لیکن جب 100 سال کے بعد یہ تاریخ لکھی جائے گی تو لکھنے والے کم وقت یہی لکھیں گے کہ اس وقت کے جو علماء تھے وہ آپس میں لڑ رہے تھے اور انڈیا نے کشمیر پر حملہ کر دیا یہ تاریخ کو بڑی ہی اس طرح بے رحمی سے مسخ کیا جاتا ہے اور جو ہم اس وقت کون سا ذہن لے کر بھلا بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ چلتے ہیں دبے پاؤں چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے ہم پیر آہستہ آہستہ رکھتے ہیں
مثال دیتا ہوں کہ کوئی آدمی سویا ہوا ہو، فجر کی نماز کے لیے آپ جا رہے ہوں، آپ نے اس سوئے ہوئے کے پاس جگانا نہیں کیا وہ نماز کے لیے، بلکہ آہستہ سے گزر جانا ہے کہ یہ جاگ نہ جائے۔ ایک مثال دی ہے، چلتے ہیں دبے پاؤں کوئی جاگ نہ جائے، غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ جو قوم غلامی میں جکڑی جاتی ہے پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا آپ کھل کر بیان نہیں کر سکتے، وہ کھل کر آگے آ نہیں سکتے۔ اس لیے ہمیں پہلے یہ غلامانہ ذہن جو ہے، یہ جو ہمیں ہماری حکومتوں نے غلامانہ ذہن دے رکھا ہے، پہلے ہمیں اس ذہن کو صاف کرنا ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، جو قوم حق بات پہ بھی اکٹھی نہ ہو، ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا۔ اب اگلا شعر سنیے، اس قوم کا حاکم ہی ان کی سزا ہوتا ہے، اس قوم کا حاکم ہی ان کی سزا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے ہماری سزا کیا ہے، ہمارے حاکم ہی ہماری سزا ہے۔ کیسے سزا ہے کہ اسلام آباد کی دھرتی کے اندر ایک بدبخت لعین کو بلایا جاتا ہے، اور علی زلفی بخاری علی زیدی جیسے جو عمران خان کے ساتھ اس کے پٹھو ہیں، وہ اس کو بلاتے ہیں اسلام آباد کی دھرتی میں، اور سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اہل حدیثوں کی بھی جان ہے، جو دیوبند کی بھی جان ہے، جو سنیوں کی بھی جان ہے، ان کے بارے میں نازیب لفظ بولے جاتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہم نے گستاخی تو کروا لی لیکن اس کا مقصد پورا نہ ہوا، سارے کے سارے جو مسلک تھے وہ اکٹھے ہو گئے، وہ ایک پلیٹ فارم پر آ چکے ہیں، اہل حدیث ایک پلیٹ فارم پر، دیوبند بھی وہاں، سنی بھی وہاں، تو انہوں نے دوسری چال کیا چلی۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں دوسری چال کیوں چلی، میں پہلے بتا چکا ہوں کہ اگر میں تحریکی بندہ ہوں میں نے پھر اسی لحاظ سے بولنا ہے۔ دوسری چال یہ چلی کہ سکھر کے اندر اہل حدیثوں کی ریلی میں انہوں نے جان بوجھ کر ایجنسیوں نے یہ کام کیا کہ یزید زندہ باد کے نعرے لگوائے۔ وہ تو اللہ بھلا کرے ابتسام لائی ظہیر صاحب کا، جو فوراً میدان عمل میں نکلے، انہوں نے کہا کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے، یہ صرف اتحاد کو پارا پارا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی، ہمیں اپنی آنکھیں جب کھلی نہ رکھیں گے اور ایک دوسرے کی باتیں سنی سنائی پر عمل کر کے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمیں توڑ مروڑ کے رکھ دیں گے۔ اس لیے میری ملت کے غیور جوانوں، آج وقت ہے ہمارے پاس، آج ہمارے پاس اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم اکٹھے ہو جائیں۔ کیسے؟ ہمارے استاد محترم علامہ پروفیسر سعید احمد اظہر صاحب آپ تشریف لے گئے تھے احمد الدہانوی صاحب کے جلسے میں، آپ نے وہاں کھل کر بیان کیا اور آپ نے وہاں پر ایک جملہ کہا کہ جس وقت سپاہ صحابہ نے یہ کام شروع کیا تھا وہ کام ان کا ٹھیک ہی کام تھا، وہ کام ان کا ٹھیک ہی کام تھا۔ اس لیے میری ملت کے غیور جوانوں، آج وقت ہے کہ دشمنان صحابہ کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ، اور دشمنان جو رسالت کے اور جو ختم نبوت پر حملے کرتے ہیں ان کے خلاف اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا